السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قصص الفلاح یوٹیوب چینل، جہاں پر ہم آپ کے لیے قرآن حکیم کے سچے اور سبق آموز واقعات، صحابہ کرام کی قربانیاں، بزرگان دین کے حکمت بھرے قصے اور روح کو سکون دینے والی خوبصورت تلاوت لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ بھی روزانہ ایسے ہی ایمان افروز واقعات سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سنیں گے حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا واقعہ۔ ہم آج کی ویڈیو میں مندرجہ ذیل عنوانات پر بات کریں گے۔ نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ اور کہاں کہاں آیا ہے۔ نمبر 2، قوم عاد کے رہنے کی جگہ اور ان کا زمانہ۔ نمبر 3، قوم عاد کا مذہب اور خوشحالی۔ نمبر 4، قوم عاد پر عذاب الہی۔ نمبر 5، عذاب کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور مومن لوگ کہاں رہے۔ قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر مختلف صورتوں میں 8 مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ الشعراء میں 1 مرتبہ آیت نمبر 124 میں، سورہ ہود میں 5 مرتبہ آیت نمبر 50، آیت نمبر 53، آیت نمبر 58، آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 99 میں، سورۃ الاعراف میں 1 مرتبہ آیا ہے آیت نمبر 65 میں۔ قرآن پاک میں قوم عاد کا ذکر مختلف 9 صورتوں میں آیا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورۃ ہود، سورۃ المؤمنون، سورہ فصلت، سورۃ الشعراء، سورۃ الاحقاف، سورۃ الذاریات، سورۃ القمر اور سورۃ الحاقہ میں۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں سے تھی اور ان کا وطن جنوبی جزیرہ نما عرب کے علاقے احقاف میں تھا، جو آج کل یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے، اور یہاں بہت طویل صحرا پایا جاتا ہے، اور آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے، جبکہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ یعنی حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور ان کا دارالحکومت یمن تھا۔ یہ قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے آباد تھی۔ یہ قوم غیر معمولی طاقتور، جسمانی لحاظ سے بہت ہی قد آور اور مضبوط تھی۔ بعض روایات کے مطابق ان کے قد 70 ہاتھ سے لے کر 100 ہاتھ تک لمبے ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کے جسمانی ساخت اور طاقت کے بارے میں ان الفاظ میں تذکرہ کیا گیا ہے: کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی قوم زمین پر پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کی معاشی حالت تو بہت ہی عمدہ تھی۔ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب تھیں اور باغات سے بھری ہوئی تھیں۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات تھے، اور ان کے پاس ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں۔ نہایت ہی مضبوط اور بلند و بالا تعمیرات کر کے مکانات بنایا کرتے تھے، اور یہ لوگ پہاڑوں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ دنیا میں سب سے طاقتور شمار کیے جاتے تھے۔ ان کی بستیاں خوبصورت اور اونچے اونچے محلات سے مزین تھیں۔ وہ زراعت، تعمیرات اور صنعت و حرفت میں ماہر تھے، اور اپنے دور کی سب سے ترقی یافتہ قوم تصور کیے جاتے تھے۔ قوم عاد بت پرست تھے، اور اپنے پیشرو یعنی قوم نوح کی طرح یہ بھی بت پرستی اور بت تراشی میں ماہر تھے۔ قدیم تاریخ کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح کی طرح ہی تھے، اور ان کے بتوں کے نام بھی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر تھے، جو کہ قوم نوح نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت منقول ہے، جس میں ہے کہ ان کے ایک بت کا نام سمود اور ایک کا نام ہوتار تھا۔ قوم عاد اپنی بادشاہت کی ظاہری شان و شوکت، جسمانی قوت اور مضبوطی کے غرور میں ایسے غرق ہوئے کہ انہوں نے خدائے تعالیٰ کو بالکل ہی بھلا دیا، اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ان کو پوجنے لگے، اور ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی بتوں کو شریک ٹھہرا لیا تھا۔ کہتے تھے کہ فلاں بت پانی برساتا ہے، فلاں بت فصل اگاتا ہے، فلاں بت اولاد دیتا ہے، فلاں بت یہ کام کرتا ہے، فلاں بت یہ کام کرتا ہے۔ بت پرستی کے علاوہ وہ اور بھی کافی معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، مثلاً غریبوں کا مذاق اڑانا، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر نیچے سے گزرنے والوں کو تنگ کرنا اور ان کے ساتھ بری بری حرکتیں کرنا اور کبوتر بازی وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ لوگ تکبر میں بھی مبتلا ہو چکے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے سب سے زیادہ معزز قبیلہ خلود کے ایک فرد تھے اور بہت ہی معزز لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور سیدھے راستے کی طرف بلایا اور فرمانے لگے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور معاشرتی برائیوں سے بھی منع کیا، لیکن یہ لوگ اپنی طاقت اور شان و شوکت پر مغرور تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کے محلات، بلند و بالا قلعے اور مضبوط دیواریں انہیں ہر قسم کی تباہی اور عذاب سے محفوظ رکھیں گی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کو مذاق میں اڑا دیا اور نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں ان بتوں کو جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے؟ تو تم ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم واقعی سچے ہو۔ یہی نہیں بلکہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق بھی اڑاتے اور کہتے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہم پہلے بھی ایسی باتیں سنتے آ رہے تھے لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کے اس رویے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہرحال عاد وہ بڑے غرور اور سرکشی میں مبتلا تھے اور کہتے تھے، کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ مگر وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے کہ اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے مل جانے پر گھمنڈ اور تکبر نہ کرو، بلکہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو یہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تم کو زمین کا مالک بنایا، خوشحالی، جسمانی صحت اور طاقت اور مضبوطی بھی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھولو اور خود ساختہ بتوں کی پوجا سے باز آ جاؤ جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، اور نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی سن سکتے ہیں۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان، سب کچھ ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے میری قوم، مانا کہ تم ایک لمبے عرصے تک سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی تم توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت طلب کر لو، وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع کر لو، وہ معاف کر دے گا۔ تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بہت زیادہ عزت دے گا اور مال و دولت میں سرفرازی بخشے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی بتاتے تھے کہ میں تم سے کسی اجر اور عوض کا مطالبہ نہیں کر رہا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ نبی کی زندگی کا تمغہ امتیاز ہوتا ہے کہ ان پر کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جاہ اور ریاست کے طالب ہیں۔ وہ نہ تو قوم سے اپنی ریاست و عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ مال و دولت کے، ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نکتہ ہوتا ہے اور وہ ادائے فرض اور اپنے مالک حقیقی کے احکام کو اس کی مخلوق تک پہنچانا ہے۔ قوم عاد میں ایماندار تو چند ہی لوگ تھے، باقی تمام سرکش اور گمراہ انسانوں کا گروہ تھا۔ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں سخت تکلیف دیتی تھیں اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات، ان کے عقائد اور اعمال، غرض ان کے کسی بھی ارادے میں کوئی بھی شخص حائل ہو
یا ان کے لیے ناصح اور مشفق بنے۔ اس لیے انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف کہا اور ان کے تمام یقینی دلائل اور براہین کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور حضرت ہود سے کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہیں لایا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی مسلسل دعوت کے باوجود قوم عاد اپنی ضد پر قائم رہی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ توبہ کر لو ورنہ عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر ان لوگوں نے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ کی اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے اور اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ آخرکار عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں، 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط اور خشک سالی پھیل گئی، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ رہا اور وہ اناج اور غلے کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر بیت اللہ میں دعائیں مانگتے تھے، تو بلائیں ٹل جاتی تھیں اور مصیبت دور ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت مکہ معظمہ گئی اور وہاں دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے 3 رنگ کے بادل بھیجے، ایک سفید رنگ کا، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی، اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بادلوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا، اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب بارش برسائے گی۔ چنانچہ وہ سیاہ بادل قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ اب ہم پر بارش برسے گی اور ہمارا قحط دور ہو جائے گا، اور بستی سے باہر ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ ہم پر برسنے والا بادل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ ایک دم اس بادل سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سوار سمیت اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر آندھی اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگ اپنے پہاڑوں والے مکانات کی طرف بھاگے، اور ان لوگوں نے اپنے مضبوط محلات میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا تاکہ اس آندھی سے بچ جائیں۔ مگر آندھی کے جھونکوں نے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ پھینکا بلکہ لوگوں کو ہوا اڑا کر اوپر آسمان کی طرف لے جاتی اور وہاں سے زمین پر زور سے پھینک دیتی۔ ان کے مکانات گر گئے، ان کی چھتیں اڑ گئیں اور درخت جڑوں سے اکھڑ کر ہوا میں اڑنے لگے۔ 7 رات اور 8 دن تک مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوئے ہوں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، پس ہم نے ان پر نہایت تیز اور خوفناک آندھی بھیج دی جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ پس وہ قوم ایسے مر گئی جیسے کھجور کے گرے ہوئے کھوکھلے تنے۔ ان کے بوسیدہ کھنڈرات آج بھی ان کی بربادی اور ہلاکت کی گواہی دیتے ہیں۔ 7 دن تک جاری ریت کے اس طوفان میں سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے تھے، صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند مومن ساتھی بچ گئے تھے جنہوں نے امن کی جگہ پناہ لی تھی۔ اہل عرب حضرت ہود علیہ السلام کی وفات اور ان کی قبر مبارک کے متعلق مختلف دعوے کرتے ہیں۔ اہل حضرموت کا دعویٰ ہے کہ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام حضرموت کے شہروں میں ہجرت کر کے آ گئے تھے اور وہیں ان کی وفات ہوئی، اور حضرموت کے مشرقی حصے میں وادی برہوت کے قریب شہر تریم سے تقریباً 2 مرحلے کے فاصلے پر دفن ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ ان کی قبر حضرموت میں کثیب احمر یعنی سرخ ٹیلے پر موجود ہے اور ان کے سرہانے چھاؤ کا درخت کھڑا ہے۔
بعض روایات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام مکہ مکرمہ آ گئے تھے اور یہیں پر حضرت ہود علیہ السلام کا 150 برس کی عمر میں انتقال ہوا، جبکہ اہل فلسطین کا دعویٰ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام فلسطین میں دفن ہیں اور انہوں نے وہاں ان کی قبر بھی بنا رکھی ہے اور وہ اس پر سالانہ عرس بھی کرتے ہیں۔ مگر ان تمام روایات میں حضرموت والی روایت زیادہ صحیح اور معقول معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ قوم عاد کی بستیاں حضرموت ہی کے قریب تھیں، لہذا بظاہر یہی لگتا ہے کہ ان کی تباہی کے بعد قریب ہی کی آبادیوں میں حضرت ہود علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوگا اور وہیں پیغام اجل کو لبیک کہا ہوگا، اور وہ یہی حضرموت کا مقام ہے۔ قوم عاد کا واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ غرور، تکبر اور نافرمانی اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دینے والے اعمال ہیں۔ آج بھی دنیا میں کئی ایسی قومیں ہیں جو اسی روش پر چل رہی ہیں۔ کیا ہم تاریخ سے سبق لیں گے یا پھر اسی انجام کی طرف بڑھیں گے؟ یہ سوال ہر شخص کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ قوم عاد کی کہانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ آج ہماری عمارتیں، جدید ٹیکنالوجی، خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی کہیں ہمیں غرور میں نہ ڈال دے اور اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کر دے، ورنہ ہمارا انجام بھی ان سے مختلف نہ ہوگا۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے بہت اہم سبق حاصل ہوئے ہوں گے اور بہت قیمتی معلومات بھی حاصل ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل قصص الفلاح کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔